اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے اور آپ پر اپنی رحمت کو موسلا دار بارش کی طرح برسائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ سورۃ فاتحہ کے 2 حروف الحمدللہ، صرف ان 2 حروف کا ایک بہت ہی مجرب، بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ میرے دوستو، سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں اور بہت سی ویڈیوز میں سورۃ فاتحہ کی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں پر مختلف کتابوں کو نازل فرمایا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا، جس قرآن نے ہماری جگہ جگہ پر رہنمائی فرمائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہر بیماری کا علاج رکھ دیا، ہر پریشانی کا حل رکھ دیا، اور اللہ رب العزت نے پہلی 3 کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں رکھ دیا اور قرآن پاک کا نچوڑ سورۃ فاتحہ میں رکھ دیا، پھر سورۃ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ میں رکھ دیا۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لٹاتا۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، نظریں جبھی جھکا کر تو دیکھ، میرے در پر آ کر تو دیکھ، میں تجھے عطا نہ کروں تو کہنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور الرحیم ہے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی بار بار تعریف بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ کی جو بھی دلی مراد ہوگی، دلی حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا فرمائے گا۔ اب میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے شب معراج کی رات تک جاری رکھنا ہے، یعنی کہ 27 رجب کی رات تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ آپ جس دن سے بھی اس ویڈیو کو دیکھیں، اسی دن سے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ 27 شب سے 2 دن پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آپ وہ 2 دن بھی ضائع مت کریں، ان 2 دنوں میں بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اتنی زیادہ فضیلت، اتنی زیادہ برکت ہے اس عمل کی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی دلی مراد ہے، اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے اور اس عمل کو شروع کر لینا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے تھوڑا بہت صدقہ ضرور کرنا ہے۔ جب آپ صدقہ کر کے اس عمل کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ صدقہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے، بندے پر آنے والی پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ صدقہ کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے
اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا بہت صدقہ ضرور کرنا ہے۔ 5 روپے کا کر دیں، 10 روپے کا کر دیں، کسی کو نیکی کی بات ہی بتا دیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے نماز فجر کے بعد یا پھر نماز عشاء کے بعد دن میں پڑھ لیں چاہے رات میں پڑھ لیں، لیکن پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں یا اس سے زائد پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح بسم اللہ کی پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف کو 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک تسبیح 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ الحمدللہ 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 صرف اتنے حروف سورۃ فاتحہ کے پڑھنے ہیں۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں اٹھا کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ پھر جب 27 رجب کی شب آئے تو اس شب میں پہلے آپ نے اپنا یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے اذان فجر سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ یہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کے آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ہاتھ صلاح واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جب آپ نیت کر لیں تو نیت کرنے کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد صرف اور صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں بھی ایسے ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، بلکہ آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، اور 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھنی ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھ کر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، جس حاجت کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، اس میں اللہ رب العزت آپ کو یقینی طور پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ 27 رجب کی رات تک آپ نے یہ عمل اسی طریقے سے جاری رکھنا ہے۔ جب 27 رجب کی رات آ جائے تو اس رات آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کر کے اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا ان کلمات کو پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی مشکل سے مشکل حاجت بھی پوری فرما دے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت ہی مجرب، بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ دن میں، رات میں، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ کی ایک تسبیح ہے اور الحمدللہ ان کلمات کی ایک تسبیح ہے۔ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو 5 سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن یہ جو 5 سے 10 منٹ آپ اپنی زندگی کے ان کلمات کو دیں گے، انشاءاللہ ان کلمات کی بدولت آپ کی دنیا کی بھی حاجتیں پوری ہوں گی اور آخرت کی بھی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔